اور اس سے آگے جائے گی تو اس کی پاور ختم ٹھس. میرے مدینے والے کی انگلی کا کیا عالم ہے. ارے زمین پہ بیٹھ کے میرے مدینے والے کی انگلی اٹھتی ہے, جو آپ اشارہ جاتا ہے پاور ہٹنگ زیادہ ہوتی ہے, جب جا کے ٹچ کرتی ہے چاند کو ٹکڑے ہو کے رہ جاتا ہے. ارے جس کی انگلی کا یہ عالم ہے اس کے ہاتھ کا عالم کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی کی انگلی کی ہٹنگ پاور ہے. لیکن میں ادھر نہیں آتا, معافی چاہتا ہوں. میرے کریم نے بلایا, اب اگر بلایا پہ کہوں تو بات بنتی ہے بڑی, ورنہ علامہ عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمہ کا ایک جملہ محبت دہرا دوں کہ جب ام ہانی کے گئے نا, ام مابدہ کے گھر, تو اماں جی سے آپ نے پانی مانگا کوئی نہیں, دودھ مانگا کوئی نہیں, قلت وقت ہے, تو وہ بکری بیمار لیٹی. صدیق اکبر کریم پوچھتے ہیں ہم اس کو دو لیں, کہنے لگی دو لیں, بیمار ہے. تو آپ نے جب بکری کی طرف اشارہ کر کے میرے کریم نے کہا, بکری کی جبلت پہ میں, لیکن مفسرین محدثین کہتے ہیں اس وقت بکری نے جو سار بیماری کی حالت میں اٹھایا تو خدا کے محبوب کو دیکھا کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں, تو بکری نے کہا میں, پھر میرے نبی نے اشارہ کیا, پھر اس درد و ماری نے کہا ہے میں, پھر میرے نبی نے اشارہ کیا, پھر آواز آئی میں. مراد یہ تھی کہ کملی والے تیرے اشارے کہاں, میری اوقات کہاں ہے کہ تو بلا رہا ہے, میں کیا میری حیثیت ہے, قلت وقت ہے. میرے کریم نے بلایا, آگے بس بات ختم کرتا ہوں. میرے کریم نے فرمایا ٹوکرا لے لے, جا کے 60 غریبوں کو کھانا کھلا لے, ایک کھجور. بندہ ٹھیک ٹھاک تھا, مطبل سمجھ آ گئی نا, مطبل. جب ٹوکرا پکا پکڑ لیا نا, کہنے لگا حضور کیا فرمایا, ذرا میں اونچا سن. بھائی یہ 60 غریبوں کو کھلا دے ایک ایک, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. روزہ کس کا توڑا ہے, رب العزت کا, حکم عدولی کی, لیکن فیصلہ کرنے لگے ہیں مصطفیٰ, میرے آقا کرنے لگے ہیں بلو اللہ مزر والنظم جاؤ. کیا نبی کو اختیار نہیں ہے؟ ارے اختیار ہوتا کیا ہے, جو صاحب مختار ہو, اور صاحب مختار وہ ہوتا ہے جو حاکم ہو, جو حاکم ہوتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے, جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا حکم ہوتا ہے. اس سے آگے نہیں جانا. جا, میں کہہ رہا ہوں 60 آدمیوں کے کھجور کھلا, تیرا کفارہ ادا ہو گیا. تو عرض کیا اگر مجھ سے غریب ہی کوئی نہ ہو, دل سے میرے نوجوانوں بتائیں, معاذ اللہ حضور کہتے ہیں یا کتنا شاطر, معاذ اللہ یہ کتنا چھلوک. نہیں, فرمایا کیا کہا, یا رسول اللہ اگر مجھ سے بڑا غریب کوئی نہ ہو. کریم موج میں آگئے, فرمایا کھجوری بھی تو کھا لے, جا کھجوری بھی تو کھا لے, تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا. ارے اس کریم کے در پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں جو کہیں کہ یا کھجور بھی تو کھا لے, تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا. جہاں اقبال کہے کہ نہ جہاں میں کہیں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ رواز میں. آج میری بہنوں, آج میری بیٹی آپ کے لیے لمحہ فکر ہے, کبیر علی شاہ کو چادر اڑانے کے لیے کیوں پڑی؟ میں اپنی خانقاہ کے پہ بیٹھ کے, میں وہ کبیر علی شاہ ہوں جس کی آبا کی بکریوں کو چارہ ڈالنے والا پیر جماعت علی شاہ بنتا. جہاں آلو بہار کا امین, جہاں آلو بہار کا پاجار چندن شاہ, خدا کی قسم جب گیا میرے بابا کی بارگاہ میں تو گلزار صاحب جملہ آپ کا چرانے لگا ہوں, تو وہ چورا تھا. خدا گواہ جب چنن شالو مہار چورا شیف گئے تو بابا چنن شالو مہار چورا جب واپس آیا تو پورے کا پورا تھا. ارے اس وقت میرے خواجہ کا صدقہ میں فرد ہوں, مجھے گھر بیٹھے پیری کے چمکاتے کیا بخار چڑھا کہ اس بڑھاپے کی زندگی میں صبح شام سڑکوں کی نظر کر رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے, زندگانی تیری عبارت تیرے دم سے ہے. بہنوں بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی طرف,
آج سے 1 ہفتہ پہلے فرانس بدماش نے حجاب پہ پابندی لگا دی اور ساتھ اعلان کیا جو حجاب لے کے عورت نکلے گی 150 یورو ہم اس پہ فائن کریں گے. میری بہن تو یہ عورت سن کون ہے؟ یہ فرانس کی رہنے والی، یہ ڈاکٹر، یہ ویری ایجوکیٹڈ، یہ بڑی ماڈرن کہہ لے، لیکن نہیں، اسے قانون مصطفیٰ پسند ہے، اسے عزت مصطفیٰ پسند ہے، اسے عزت اسلام پسند ہے، اسے عزت نفس پسند ہے. جب صبح اعلان پڑا کہ جو برقع پہن کے نکلے گی 150 یورو پہ جرمانہ ہوگا، وہ میرے نبی کی غلامہ. آپ کے میری بہنوں میں آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہوں، میری بیٹیاں میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، وہ جو غیروں میں کافروں میں ہے وہ مسلمان ہونے پہ ناز کر رہی ہے، تو اپنے ملک میں رہ کے کیوں یہودیوں کی نقل کر رہی ہے؟ ارے لمحہ فکریہ ہے. جب وہ برقع پہن کے نکلی پولیس نے پکڑ لیا. آن دی ریکارڈ بات ہے، پچھلے ہفتے کی بات ہے. پکڑ لیا، کھانے لے گئے، کہہ لگے تو نے قانون اخبار میں اعلان نہیں پڑھا ہے. تو پھر برقع جب ہم نے منع کیا جو پہن کے نکلے گا اس میں 150 یورو انعام ہوگا، اس فائن ہوگا. اس نے جیب سے 150 یورو نکالا اور کہنے لگی ارے کمینوں دولت کے پجاریوں، تم دولت کے پجاری ہیں، ہم محمد کے نمکھار ہیں، میں مدینے والی کی نمکھار ہوں. میں آج بھی جرمانہ دے کے جا رہی ہوں، ماں کے لال بننا، صبح انتظار کرنا میں برقع پہن کے پھر یہاں سے آج بھی اگار ابراہیم کا ایمان پیدا آ کر سکتا ہے انداز گلستہ پیدا. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. خدا گواہ میرے پاس اگر آب زر سے لکھنے والا جملہ ہو، میں اپنے بیٹے نے چوہان صاحب کا یہ لکھوں کہ ڈش چھتوں سے اتار دو اور اپنی مڈل اور میٹرک اور ایف اے کی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل. ارے پاکستان کے نبی کے غلاموں کیوں ہے؟ جب وہ سکول سے نکلتی ہے اس کے ساتھ موبائل ہے، وہ کس کو کر رہی ہے؟ ماں کو میسیج دیا سکتے امی میں آ گئی، اس کے بعد 2 گھنٹے سفر بس میں موبائل لگے ہوئے ہیں. یہ کس لیے ہے؟ غیور مسلمانوں، میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا کبیر علی شاہ کہ میں جناب بندہ مسئلہ کے معاملے میں لڑائیاں کرا کے گھر چلا جاؤں. میں اللہ کی قسم مجرم کو نشانہ بنا کے ہٹ کر رہا ہوں جو میری ماں بہنوں کو بے غیرت ننگا کرنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں اقبال کا جملہ سننا چاہتا کہ وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں حنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. میں وہ مسلمان اپنی بیٹی تجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں جس کے شادی کے دوسرے دن اپنا حقیقی باپ جو امام الانبیاء ٹھہرے، مرد وہ جو سید الاولیاء ٹھہرے، دلہن وہ جو سیدۃ النساء ٹھہرے، جب لینے آئے تو رات کی ترائیوں میں میری اماں کریمہ فرماتی ہیں حضور حکم، بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں، آئیں چلیں. تو جب چلنے لگے تو جناب علی کے لیے عرض کی ابا جان سیدی جناب علی کو بھی ساتھ لے لینا. لے لے. میرے قریب مسکرائے، فرمایا بھئی علی آپ بھی آ جائیں. تقاضا ادب یہ ہے کہ آگے امام الانبیاء چلے، پیچھے امام الاولیاء چلے، پیچھے سیدۃ النساء چلے. لیکن یہاں زاویہ بدل گیا. ملت اسلامیہ کو پیغام دینے کے لیے وہ معلمہ کائنات، وہ مصدقہ کائنات، وہ طاہرہ کائنات، وہ طیبہ، وہ عالمہ فاضلہ، امام الانبیاء کی گود میں پلنے والی، امام الاولیاء کے قرب میں آنے والی جو شور ہے وہ موج پہ تو کہتا ہے میں بیت اللہ میں آیا ہوں. شوہر علی المرضی ہے نا، تو جب موج پہ آ جائے تو کہہ دیں کہ میں بیت اللہ میں آیا ہوں. آگے جوڑ برابر کہ تو بیت اللہ میں آیا، میں خانہ رسول اللہ میں آئی ہوں. ارے کیا منظر ہے. بس معذرت. جب چلے علی پاک کو اشارہ کیا پیچھے آئے. جب گھر پہنچے میرے قریب نے پوچھا بس یہ میرا آخری پیغام ہے، بیٹا آپ نے علی کو پیچھے کیوں لگایا؟ عرض کی اماں جان جب کہ ہوش سنبھلی
مدینے کی گلی میں میرا پاؤں نہیں لگا، اگر نکلنا پڑا ہے تو ایک سائڈ پہ رکھ کے. آج جب میں نکلی ہوں تو مجھے خیال آیا کہ گلی میں فاطمہ کا پیر لگے گا، صبح اس پہ کسی غیر مرد کا پیدا آیا تو کل برخ لکھے گا کہ فاطمہ کے پاؤں پہ غیروں کے پاؤں آئے تھے، غیر مرد کا پاؤں آیا تھا. میں علی کو اس لیے کہا کہ میرے پاؤں پہ پیر بھی آئے تھے، محرم علی کا آ جائے. اس گود میں یارو حسین نہ پیدا ہوتا تو کون پیدا ہوتا؟ جب تو غیروں کی سب سے پہلا احسان ایک جملہ، میرے نبی کائنات تو ہیں روز ازل سے اولو ما خلق اللہ نوری، لیکن جب اس دنیا پہ پہلا قدم رکھا تو کس کو آزاد کیا، کس پہ احسان کیا؟ حضرت صوبیہ. یار بول چھوڑے، لڑے ہوئے ہو پوکھیا میں تے نہیں بایا تو انہوں نے بلایا، میں تے توڑے آپ نال دا. کیا پوچھا میں نے جی؟ حضرت صوبیہ کو آزاد کرایا. ایمانداری سے بتائیں جو موسم کو بھول جائے وہ تباہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میری بہن تیرے کان آواز آ رہی ہے، وہ صوبیہ جو بازاروں میں بکتی ہوئی ابو لہب کی آئی تو اس کو عزت میرے نبی نے کیسے دی کہ جب در مصطفیٰ پہ آئی اندر سے آواز آئی بیٹا، بھاگ کے گئی کہا عبداللہ کا بیٹا، تو قدرت نے کہا جو میرے نبی کا نام لے، ارے ظالم بدکار ابو لہب تیرے پاس نہیں رہ سکتی. تکے سے اشارہ ہوتا ہے جا تینوں آزاد کر دیتا ہے، جا تجھے آزاد کیا. میری بیٹی وہ آزادی کہاں اور تو آزادی کون سی لے نکلی ہے؟ میرے دوستوں اور میری بیٹیوں بہنوں، بس ایک ہی جملہ. میں نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے ایک بیٹی اٹھی اور اس نے سوال کیا، شاہ صاحب مرد عورت ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، آپ عورتوں کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کرتے ہیں جب دو پہیے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ہے، پر لطیفہ سن لے. کہنے لگی جی، میں نے کہا میں نے پہلی گاڑی لی، جب میں دینے گیا، دینا شہر گزرا تو گزرتے ہی میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. جب ٹائر پنچر ہوا تو میں نے ٹائر کھولا تو جناب گرامی میں ٹائر لے کے گیا، پنچر لگوایا. جب لے گیا میں بھول گیا کہ اس طرف لگانا ہے. میں نے سوچا اسی گاڑی کا پہیا ہے، میں جس طرف لگا ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی لگانے لگ گیا. نہیں سمجھ آئی؟ بابو جی گزرے اور مولوی چلے آکے پیا کرنا ہے. میں کہا گڑی دا ٹائر پنچر ہوا ہے لانا پہ، تو کہنے لگا تے اس پاس کیوں لان دیا ہے؟ میں کہا اسے گڑی دا پہیا. اسی گاڑی کا پہیا ہے. کہنے لگا نہیں ہے تو اسی کا، پر کمپنی نے جو رول بنا دیا ہے کہ اسی ترکیب کو بحال رکھیں گے تو پہیا فٹ بھی ہو جائے گا، گاڑی چلنے لگے گی. درمیان میں اگر فاصلہ اوپر نیچے ہو تو اس کو الائنمنٹ کرا لینا تاکہ یہ تیرا گاڑی کا ٹائر ضائع نہ ہو جائے. میں نے کہا بہن بس ہم بھی اسلام میں وہی مرد عورت کے درمیان فاصلہ چاہتے ہیں جو خدا اور مصطفیٰ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا گواہ میری بیٹی جو ہے وہ انکم ٹیکس میں ایڈیشنل کمشنر ہے اور الحمدللہ ہماری چادر اور تحریک کی عظیم کارکن ہے. یہ میرے کراچی سے آپ کی تقریب کے لیے تشریف لائے ہوئے دوست، میں کراچی کا وزٹ کر کے پوچھئے گا وہاں کیا حال ہے. الحمدللہ یہ ہمارا فلیگ ہے، اس کی طرف دیکھیں جھنڈا، اس میں درخت کون سا ہے؟ ٹالی کا نہ بولے آجے بل آ جائے گا. کس کا ہے؟ تے کھجور ماں بھی ہے نا، تے ماں ٹھنڈی چھاں بھی، ماں بھی ہے ٹھنڈی چھاں بھی ہے. یہ ہمارا فلیگ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کھجور پسند ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں اس آپ کی پسند کا واسطہ دیتے ہیں، ہم گھر کے اوپر لگا دیں گے، یہ لہرائے گا اور اس کے نیچے ہمیں اپنی ماں کے ادب کی توفیق عطا کر دے. ہماری مائیں جو بہنیں مائیں ہیں ان کو حیا کی زندگی عطا کر. اب میری بیٹی آخری جملہ، یہ گلی گلی کے پالر تیرے بال کٹائے ہوئے
تیرے ناخن بڑھائے ہوئے، تیرے قمیص بغیر بازو سے زیبے تن کر کے تو گلی بازار کی زینت بنتی ہے، مجھے قسم اٹھا کے بتا جو تجھے دیکھتے ہیں کیا وہ بہن سمجھ کے دیکھتے ہیں؟ تو غیروں کی نظروں کا مرکز بن رہی ہے۔ جس نبی اور دین نے کہا کہ ایک دفعہ دیکھے، جو دوسری دفعہ دیکھے گا میں اس کی شفاعت ہی نہیں کروں گا۔ آئے تجھے اتنا شیلٹر میرے کریم عطا کرے، اور تو اتنی بے رحم ہو گئی ہے میری بیٹی کہ تو اپنے نبی کی عنایت کو ٹھکرا رہی ہے۔ آئے آخری جملہ، میں ایران کے ڈیلیگیشن کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان سید نسیم حسن شاہ صاحب میرے ڈیلیگیشن کے ممبر تھے، سید افضل اللہ حیدر شاہ صاحب وزیر ایجوکیشن وہ میرے ڈیلیگیٹ کے ممبر تھے۔ جب ہم کانفرنس میں جانے لگے تو میں نے کاؤنٹر پہ چابی دی تو میں نے بچی سے پوچھا 22-24 سال کی، اس نے عبا پہن رکھی ہے اور ردا لے لی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا آپ تو شاہ کے زمانے میں نکر پہنتی تھی، آپ تو شاہ کے زمانے میں سکرٹ پہنتی تھی، کیا فرق ہے چادر اور اس عبا میں؟ کہ لگی نکر میں جان کا خطرہ، ایمان کا خطرہ، یہ جب سے عبا لے لیا اور ردا لے لیا جان بھی بچ گئی ہے، ایمان بھی بچ گیا ہے۔ اس لیے غیور میری بیٹیوں، میں آپ کو دعوت دینے آؤں، آپ سقراط نہ بنے، آپ سقراط بننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہٹلر نہ بن، بکرات نہ بن، بکرات بننے کے لیے نہیں پیدا ہوئی۔ اللہ کی قسم تو بکرات ہو یا ہٹلر، اقبال ہو یا جامی، رومی ہو یا سادی، حضرت ابو بابلک ذکریہ ہو یا بہودی نقشبند، تو ان کو پیدا کرنے کے لیے آئی ہے یہاں میں۔ تجھے ماں بننا نہیں پسند کہ تو وہ عظیم ماں بن جا کہ جنت تیرے قدموں کے نیچے آ جائے۔ میرے دوستان گرامی، اس وقت پوری یہود کی سازش ہے کہ برے کو نہ مارو، ایسی نا جی مثال آجی جی، برا نہ مارو کو کی کرو، برے دی ماں مار شروع، ایسی نہ کہہ بد۔ لیکن یہودی بڑا بدماش، انہوں نے جڑی آج تو 2 سال پہلے میٹنگ کی تھی اپنی، خدا گواہ استا ایک فوٹو سٹیٹ پرت میرے کولے، او دے چو انہوں نے ڈسکس کی تھی کہ اکانومی تے ساڈا قبضہ ہے، دنیا دی منڈیاں تے ساڈا قبضہ ہے، دنیا دی گولڈ دی منڈی تے ساڈا قبضہ ہے، دنیا دے تمام الیکٹرانک اور جدید ٹیکنالوجی تے ساڈا قبضہ ہے، پھر اسی کیوں نہیں بر سر اقتدار آ رہے؟ یقین کرو نے کہا ہماری افرادی قوت کمزور ہے، لہذا انہوں نے جو نیا نکاح فارمولاز میں لکھا ہے حلفیہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں گے۔ میری بہن، جس تہذیب کو شرم سے کہہ رہا ہوں معافی مانگتا ہوں، جس تہذیب کو یورپ کو تو پسند کر رہی ہے، او دے بچی جمدی سی نبی دے دور تو پہلے جمن تو بعد مردی سی، ہن تے انہاں الٹرا ساؤنڈ بھیج دیتا ہے 3 مہینے بعد ہی پتہ لگ جاتا ہے، دنیا کے آؤٹ تو پہلے ہی تیری دنیا سے فارغ کیتا جا رہا ہے۔ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور کیا ہوگا جب مرد زیادہ ہو جائیں گے، عورتیں بچیاں نہیں پیدا ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ نان مسلمانوں کے گھر عورتیں آئیں گی، جو ناپید کرنا کٹ جائے تو امریکہ تو منگانے ہیں، جدو چینی دا روڑا پوے ہندوستان تو منگانے ہیں، جدو کڑیاں کٹ گئی پھر کی کریں گے؟ بی بی تو اپنے مانے جھانک۔ اور میرے دوستو تواڈے کولوں بھی میں پیار نال کہن لگا، مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے زندگی میں چندہ نہیں مانگا، کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہے گا کہ کبھی پیر کبیر علی شاہ نے چندہ مانگا، مجھے چندے کی نہیں ضرورت۔ میں گجرال لے تاڑے کو ناموس مصطفیٰ دے تحفظ واسطے، سنت مصطفیٰ دے تحفظ واسطے، تواڈیاں بھیناں دی آبرو بچان لئی تواڈے کولوں نبی دے نام تے چندہ نہیں، کندھا منگنا میرے نال ٹردے ہو یا نہیں ٹردے؟ جدہ ہاتھ ہوئے چکے نکاح رہ گئے ہوں تو کوئی بات نہیں، پھر لے آماں تھلے کر لو، ایک دل نال چکی آ جائے۔ اور انہیں بندے گلی دو بندیاں نے گھراں وچ تبلیغ کر دیو کہ چادر سر تے بچیاں کو لو، رات نوں میں علاج دساں ہن لو آخری علاج سننے تے گھر چلی گئی، تنگ پہ گئے نا۔ عشاء تو بعد بڑا بہترین نسخہ ہے، کہ میں ہیپاٹائٹس دے عائشہ بھی لوگاں دینا،
اور حکیم ہوئی بیٹھے تاڑ کے ویکھتے نے ہیپاٹائٹس کے مریضاں میں دینا اللہ دا فضل شفا ہو جاندی اور بی پی ہر ویلے ہائی ذرا کرو دبکا لگے تو پھر لو بی پی واسطے بھی بڑا اکسیر ہے سٹومک پرابلم لگی گیسٹرک پین بڑی آنکھ کے زخم کے لیے بھی لیور کے لیے بھی کڈنی کے لیے بھی اور گھر کی نفاقی کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے چارج نہیں کرتا جو لینا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے میں ابھی دیتا ہوں میں دینے لگا ہوں نہ استعمال کرے تو آپ کی حرمہ نصیبی ہے عشاء کے بعد صرف آدھا گھنٹہ ٹی وی بند کر لیں سارے گھر کے افراد وضو کر لیں 6 مہینے 4 مہینے کا بچہ ہے تو جھولی میں ڈال لے اور 313 بار درود پڑھے اور پڑھ کے کہے رب کعبہ جو تیرا وظائف ہے اس درود کے بدلے ہمارے گھر میں برکتی عطا کرتے ہیں اور پھر آواز آئے گی کہ اچھا کیا میرے نبی پہ درود بھیجا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے ہوئی بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد اور پاس پانی رکھے اس پانی پہ پھونک لگا لے وہ بوتلوں میں ڈال کر صبح شام استعمال کرے بلا دادا 313 بار درود پڑھے ایمان سے بچائیں جب وہ 6 مہینے کا 5 مہینے کا بچہ گود میں ہوگا جب اس کے کان میں میرے نبی کے درود کی صدا جائے گی پھر اسے کیا کیف طاری ہوگا اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے آپ اس طریق کے ممبر بننا پسند کریں چلو 5-7 کے ہوئی گئے نہیں 5-7 نہیں کنے نے میں بیکھا میری ذرا دورو نظر کمیور چلو چھلے کر لو اچھا ہوں چلو ساڑھا ایک علماء دا بڑا مشہور ایک مقولہ ہے جڑا بلائے نہیں جانا نراض نہیں ہونا علماء اکرام معافی منگنا کہ ساڑھا خاص جملہ ہے جڑا ساڑھا پرسنل خلیفہ ہوتا ہے نا چودھری نفسے کا پیر کیوں جی انگلہ کر دینے ایک ساڑھا پرسنل خلیفہ بھی ہوتا ہے پھر وہ لگا جاندے حافظ عظیم صاحب بلایا ہے نعیم کو لگا جائے گا شیخ صاحب اور صاحب گڈیج بیٹھے نے ان پھر سانے رخصت فرماؤ تو نہیں نا کدی بات ہے سانو رخصت فرماؤ آگے کڑی رخصت کری دی سی ہون اسی آنے ہیں سانو رخصت فرماؤ مطلب سمجھو نا کہ نہیں سمجھو تو آڑے سنیا تو کئی بار ورتی ہے کہ میں نہ سمجھو سانو رخصت فرماؤ پھر وہ رخصت جیسے لے ہوں گے میرا سی ہولی جی کر کے نا موبائل دی بتی گننے ہیں بھئی آخرہ لیں دیا 5 سال پھر کہنے نہیں ہونتے پیٹرول مہنگا ہے دا نے 5 اور لیا آج میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی تو آڑے کل کرایہ مانگا ہون فوراں منڈیاں کہنا ہے اگے تے کڈے ڈاڈے نے پیر پہلے پیدن میں چلدہ ہی نہیں مانگدا ہون مانگن ڈہ پہ جے اجازت دیو تے مانگلا لیکن خدا قسم منگاں گا ناموس مصطفیٰ منگاں گا اما فاطمہ الزہرا دے نام بابا فاطمہ صرف تاڑے کولو منگنا میری بخشش لئی بہت کافی ہے کیونکہ میں بڑھا گناہ بہت ہوں میری بخشش رسول دے نام تے حساب آ 2-4 بندے اٹھ کے کہہ دو آج بات سگریٹ نہیں پیا جنہاں میری عزت بڑھاپے دی لاج اٹھ کھڑے ہو جنہاں خدا دی دیتے رزق نو آگ نہیں جانی اٹھو جڑے خدا دے نام نو آگ لان لئی تیار ہو بیٹھے رہو پر تسی اگلی آگ لئی تیار ہو جاؤ تے جڑے اٹھ کے اس آگ نو بجھا چھڑو گے تہاڈی بھی بجھائی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ نام مصطفیٰ کھڑے رہو بیٹا بھی اور کھڑے ہو یہاں سے کھڑے ہو کے آگے رزق کو ہم آگ نہیں لگائیں گے تسی سارے وچ بیٹھے سارے کتوں بیٹھے ہو سارے سگریٹ نہیں اٹھ کے کھڑے نے تہاڈے منہ پہ دستے نے منہ نال میں منہ لا لینا پتہ جی پولیس والے کو لینا ہوتا ہے میں منہ نال منہ پہ لاندے نے لا لو کھڑے ہو جاؤ اے نہیں پیندے پھر اٹھو انجی کھڑے ہو جاؤ نہیں جو پیندے پھر اٹھو پھر نہیں پیندے تو انجی اٹھو نہیں جو پیندے اڈے ولی اللہ تو پھر اٹھو کھا سارے ہن اٹھو کھا اٹھو نہ اٹھو کھا ہن ہاتھ کھڑے کر کے کوئی یا اللہ سی سگریٹ نہیں پیاں گے پوری گونج پا کے کوئی یا اللہ سی سگریٹ نہیں پیاں گے لوڑ بہ جاؤ تھلے ہن بہ جاؤ تھلے ہن ایک گل میں تانوں دس کے چلیا جی بندہ بس
وڈیلے لوگ آخر تانوں پیر کی دیندے نے. علامہ عزیز صاحب تانوں پیر کی دے گئے نے؟ راتی آکھیا جے 100 روپیہ دے گئے. 70-80 روپیہ دی گولڈ لی پنڈاں چ بلیک 90 دی بھی ہوئے 60 دی بھی وکدی رہی ہے 55 دی بھی 73 دی بھی اور وہ دی ریٹیل پرائس 72 روپے. لیکن جو 80 روپے بچ گئے تے 80 روپے بچن تے جناب بندہ کنے بندے نے مہینے دے 8 2400 اور میں تہاڈا 2400 تے بچا چلیا نا علی پیر کچھ نہیں دیندے اور پیر نہیں کچھ دیندے چورے والے دے کے جاندے نے تھے دیتے. ہن اگلی گل سنو 24 میں بچایا تو میرے کہن تے 2 روپے روز رکھو 60 روپیہ کوئی نکا جائے یتیم لگو نو سکول دی فیس دے چھڑا. کوئی بڈھی جی بے ویکھو جڑی بیمار ہے انہوں پیران ہاتھ لا کے آکھو بے دوائی لئی قبول فرما لے. تے پھر میرے نبی دا قول ہے دا دنیا کنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 1 روپیہ کسی نے دیتا تے شاموں پہلے ابو وچ بیٹھے اما جی پوچھتے ہیں امیر کیوں بیٹھے؟ فرمایا جی ایک بزنس کیتا ہے تو نفع ہونا ہے. کیا ایڈا چھیتی کیا ہو انہیں صحابی ایک با کمال گزرے انہوں نے فرمایا جناب علی جی کیوں بیٹھو بس یاد اے میں نبی پاک دی بارگاہ چاہاں توڑا ایک مال غنیمت آیا ہوتے توڑے 9 روپیے بن دیں. آپ ایک کے فرما دیں میں جی دن بزنس کیتا ایڈا کہ جوس نے 9 دے تے داما رکھ لائے میرا ایڈا کہ جوس نے 2 باری کیا تو آپ نے مذاق نہ 1 روپیہ جیب اچ پا لیا. تیجی باری کیا تا فرمان لگی جی پھر وہ نہ بھیجے نا پھر داما جیڑا تو جیب اچ پایا وہ تو میں نو دے چھڑنا پہلا وہ تو میں نو دے چھڑ اور 2 روپے رکھو تے 60 روپیہ بھی نہ دے دیو 17 نہ ضرب قیامت تک کنک جمع ہو جاتا. اللہ کریم تو انہوں سلامت رکھے. میں دل دیا تھا گرائیاں چھو جناب چوان صاحب میرے برادر محترم مغل صاحب محمد نعیم اور انہ دی نعیم تے نالے ساری ٹیم آپ صاحب بات تو آیا ڈیلیگیشن گکھڑ تو آیا ڈیلیگیشن میاں سانسی تو آئے ساڑھے امیری حلقہ رتا روڈ آلے کور کے ویندے نے انہ بھی میلاد کرنا ہے چادر روڈ کانفرنس انشاءاللہ العزیز. تے گکھڑ تو دوست آئے ہوئے لالے موسیٰ تو آئے وزیر آباد تو آئے ہوئے کراچی تو آئے ہوئے سیالکوٹ تو اور گجرات تے اگئی میں گن گیا تے پر لالا موسیٰ بھی کہہ دیتے بل یقین اور سارے احباب محبت میرے نبی دے پرونے ہوں خدا گواہ کر کے کہنا تو اڈی قدمان دے پیران دے تھلے میریاں پلکاں حاصل اور مل کے ایک ظلم دی لہر آ رہی ہے کہ انہیں آکے سی برا نہ مارو برے دی ماں انہیں نہ بدبختہ کمینے آدھے نے نہیں نیک نو بھی کچھ نہ کو نیک ماں مار چھڑو تاکہ نیک پیدا ہی کوئی نہ ہو جائے. اسی نیک ماں پیدا کرنی ہے اپنی نرسری محفوظ کرنی ہے اور نال میں ذرا سکولہ لین بھی پوچھنا بھئی تسی بھی ذرا کن کرو. اور میں انقریب تمام پنجاب دے جتنے بھی پرائیویٹ سکولز دے ہیں وارسان انہوں نے بلا لیا بلا کے الحمدللہ تعالی میں انہوں نے میٹنگ کر رہا کہ تربیتی طور تے کن لبو ہوش کھولو. اور ایم پی ایس صاحب بھی کہاں کہ جناب ساڑیاں تمام لٹریچر جڑے سکولز دا او دے چو اسلامی مجاہدین دیاں غازیاں دیاں زندگیاں ہٹا دیتیاں گئیاں آیائے کچھ ہٹائیاں گئیاں تسی اپنا کام کر گزرو. طاہر اندلی نو میں کہا اندلی تو میرا پتر ہے تے جوان بڑھ انہیں نات نبی واسطے جناب پیش ہو گیا سامنے قرارداد پیش کی تھی. رانا صاحب جوندے نے پوچھ لیں گے رانا اقبال بھی میرا یار ہے سارا خاندان میرا پیار کرتا میں کر جا کے بھائی میرے کیا میں کیا مخالفت نہ کرنا. الحمدللہ تعالیٰ نات اسمبلی پاس ہون دا کریڈٹ تو آڈے ذمہ. پاکستان نے جڑی بچی جا کے کتھو جی انڈونیشیا چو جڑی بچی حضرت فرسٹ ملائیشیا چو جڑی بچی پہلی بار پہلی پوزیشن لے کے آئی. پاکستان دے مولویاں پیراں ایک جملہ خیر نہیں کیا. رب کعبہ نو میں حاضر و ناظر رکھ کے کہنا میں 1.5 تولے دا جناب بندہ گولڈ میڈل لے کے بیٹی دے گالے چھپایا. اور اگر کسی کو چندہ منگدہ ہوا بد وقتا جتنے ضرور چاہو نظامی صاحب نو
73 تولے چاندی دی تلوار 52 تولے چاندی دا قلم دیتا ہے تے کر کے پہ میں کہا تو قلم ویچی نہیں اے گفٹ ہے تے قلم دا کم تلوار کو لے لیے فقیراں والو نظر آنا ہے الحمدللہ میں قدردانا امن اندر اسپرٹ پیدا کرو ایک ایک دو دو بچیاں دے سران دے چادر دے دیو اللہ کریم تو انہوں قیامت رسوا نہیں فرمان گے میرے کرم فرماؤ علماء میں تو اڈے کی بستہ دامان مصطفیٰ اور حیائے زہرہ دا واسطہ دینا اپنے خوبصورت جمعہ جتے خطابات کر دیو اتے چادر اوڑ تحریک اور یعنی فاشی دا نوٹس لو ایک دفعہ علمشی مٹھا جا پڑھو تے علمشی پڑھ کے 3 بار کلشی پڑھو اپنے بابیاں نو یاد کریے تے ملک دی بقا منگیے تے کرو کرے جائیے پر نماز پڑھ